بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے وسیم اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلام ود وسیم۔ جنگ ملاذ-جرد 26 اگست 1071 عیسوی ملاذ-جرد کے مقام پر بازنطینی سلطنت اور سلجوق سلطنت ایلپ ارسلان کے درمیان ایک فیصلہ کن جنگ لڑی گئی۔ کہا جاتا ہے ملاذ-جرد تاریخ کی وہ قوم ہے جس نے دنیا کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا تھا۔ جنگ بدر، جنگ احد، یرموک، قسطنطنیہ اور ملاذ-جرد ایسی جنگیں ہیں جس نے دنیا پر ناک ختم کرنے والے اثرات چھوڑے ہیں۔ تمام یورپ چیلاک فوج لے کر مسلمانوں کو ختم کرنے کے ارادے سے نکل پڑے، بلکہ انہوں نے آپس میں مسلمان ممالک میں تقسیم بھی کر لیے تھے۔ مصر فلاح بادشاہ کو دیا جائے گا، شام فلاح بادشاہ کو دیا جائے گا، عراق فلاح کے سپرد ہوگا، خراسان فلاح کو دیا جائے گا۔ ان کے فوج کے تعداد، چیلاک اور ارادے انتہائی خطرناک تھے۔ تمام عالم اسلام میں شدید اضطراب کی لہر دوڑ گئی کہ اب کیا ہوگا، کیونکہ ہمارے پاس نہ تو لشکر اتنا بڑا ہے، نہ کسی سپہ سالار پر لوگ متفق ہے۔ سلجوق سلطنت ایلپ ارسلان فضائے بدر پیدا کرتے ہوئے صرف 12,000، جی ہاں، چیلاک کے مقابلے میں صرف 12,000 فوج لے کر نکل پڑے اور ملاذ-جرد کے مقام پر پڑاؤ ڈال دیا۔ بازنطینی لشکر کے پاس ہتھیار، بہترین منجنیقیں، تلواریں، ہر شے وافر مقدار میں موجود تھے، جو کہ مسلمانوں کے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا، اور تعداد تھی صرف 12,000۔ جمعۃ المبارک کی صبح ایلپ ارسلان اسلامی فوج سے خطاب کیا: اے گروہ مسلم، آج جمعے کا دن ہے اور مشرق و مغرب میں موجود مسلمان ہمارے لیے دعائیں مانگیں گے۔ جب جمعہ کا وقت گزر جائے گا، ہم جان لیں گے کہ تمام دنیا کے مسلمانوں نے ہمارے لیے دعا کی ہے۔ پھر ایلپ ارسلان نے اپنے کمال کی جنگی حکمت عملی ظاہر کی اور کہا: تم سب میرے پیچھے پیچھے چلنا، جہاں میں تلوار چلاؤ تم سب لوگ وہاں تلوار چلاؤ، اور جہاں میں تیر پھینکوں تم وہاں تیر پھینکنا۔ ایلپ ارسلان کو دور سے بازنطینی بادشاہ رومانوس کا خیمہ نظر آ رہا تھا۔ اس نے اپنے فوج کو حکم دیا کہ تمام فوج ایک ساتھ بادشاہ کے خیمے پر میرے ساتھ حملہ کرے، تو ایسا ہی کیا گیا۔ خیمے کی ارد گرد سب کو قتل کر دیا اور رومی زبان میں سب مسلمان کہنے لگے: بادشاہ قتل ہو گیا، بادشاہ قتل ہو گیا۔ یہ سننا تھا کہ بازنطینی فوج حوصلہ ہار بیٹھے اور بھاگنے لگے۔ مسلمان فوج نے بازنطینی فوج کے گاجر کی طرح کاٹ دیا اور بازنطینی بادشاہ کو قید کر دیا گیا۔ شام کو بازنطینی بادشاہ ایلپ ارسلان کے سامنے قیدی کی صورت میں پیش ہوا۔ ایلپ ارسلان نے پوچھا: اگر تمہاری جگہ میں قیدی ہوتا تو تم میرے ساتھ کیا سلوک کرتے؟ بادشاہ کہنے لگا: آپ کو شک ہے؟ میں ضرور آپ کو قتل کر دیتا۔ ایلپ ارسلان نے کہا: تم میرے نزدیک اس قدر قابل نہیں کہ میں تمہیں قتل کر دوں۔ سپاہیوں کو حکم دیا: اس کو لے جاؤ اور دیکھو کوئی اس بادشاہ کے خریدنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ سپاہی بادشاہ کو لے گئے اور پورے لشکر کا چکر لگا دیا، مگر کوئی بھی اس بادشاہ کو 2 ٹکے کے لیے نہیں خریدنا چاہتا تھا۔ ایک مسلمان نے اس بازنطینی بادشاہ رومانوس کو ایک کتے کے بدلے خرید لیا۔ واپس آ کر سپاہیوں نے بتا لیا تو ایلپ ارسلان نے کہا: تم نے ٹھیک کیا، تم نے بہت اچھا کیا، بلکہ اس کی قیمت تو کتے سے بھی کم ہے، کتا بھی اس سے اچھا ہے۔ ایلپ ارسلان نے بازنطینی بادشاہ رومانوس کو بعد میں رہا کر دیا گیا
اور قسطنطنیہ واپس چلا گیا، مگر وہ جب وہاں پہنچا تو اس کے اپنے سپاہیوں نے اس کو آگ میں زندہ جلا دیا۔ جب حکمران غیرت مند اسلام پسند ہو تو 12,000 کے لشکر سے 6 لاکھ کو شکست دے سکتا ہے۔ کہا جاتا ہے مالازگرد کی جنگ انتہائی فیصلہ کن تھی۔ اگر مسلمان شکست کھا جاتے تو آج دنیا کا ماحول کچھ اور ہی ہوتا۔ جو منصوبہ بازنطینیوں نے اس وقت بنایا تھا کہ مسلمان ممالک آپس میں یوں تقسیم ہوں گے، وہ صدیوں تک دب ہو کر رہ گئے اور سن 1924 میں خلافت عثمانیہ کے ٹکڑے کر کے پورا کیا گیا۔ اہل پرسلانت کو اسی وجہ سے جلال تھا کہ ان کی اتنی ہمت کہ وہ مسلمان ممالک پر اجارت داری قائم کرنا چاہتے ہیں۔ اسی وجہ سے بازنطینی بادشاہ کو کتے کی قیمت پر فروخت کیا۔ اس واقعے سے 1000 مسئلے حل ہو سکتے ہیں، 1000 باتیں بیان کی جا سکتی ہیں، 100 باتوں کے ایک بات، یہ ہمارا عروج جہاد ہے، ہماری عزت جہاد میں ہے، ہماری شوکت جہاد میں ہے، ہماری دنیا جہاد میں ہے اور ہماری آخرت جہاد میں ہے۔ معزز ناظرین، مزید ایسی اسلامک اور تاریخی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آل پر سلیکٹ کریں۔ شکریہ۔